بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ پہلا پارہ ہمیں ایمان کا پہلا قدم سکھاتا ہے اور آج ہم دوسرے پارے کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہ پارہ ہے جو ہمیں روزے کی روح سے روشن کرتا ہے، انصاف کا پیغام دیتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رحمت کا یقین دلاتا ہے۔ آئیے مل کر اس پارے کی گہرائیوں میں دیکھتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آیت نمبر 142 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے پہلے والے قبلے سے پھیرا؟ کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس وقت کا ذکر کیا جب قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہودی اور کچھ مسلمان حیران ہوئے، کچھ لوگ مسائل کھڑے کرنے لگے۔ اللہ نے بتایا کہ پوری زمین اس کی ہے، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، چاہے کسی بھی طرف رخ کیا جائے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 143 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جو تم پہلے رکھتے تھے صرف اس لیے بدلا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ کام مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ نے مسلمانوں کو امت وسط کہا جو ہر معاملے میں نہ حد سے گزرے نہ کمی کرے۔ قبلے کا بدلنا ایک امتحان تھا۔ سچا مسلمان وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بنا شکایت مان لے۔ آیت نمبر 144۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آیت 144۔ ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف گھومتے دیکھتے رہے تو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف منہ کر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اب تم اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لو اور جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی طرف کر لو۔ تفسیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دل میں چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہمیشہ کے لیے مسجد حرم کو قبلہ بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا شرف تھا مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 145۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 145 میں بتایا گیا اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر تم ان کے پاس ہر طرح کی دلیل لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے۔ یہودی اور نصارہ اپنے اپنے قبلہ پر ضدی تھے، چاہے انہیں حق کا پتہ چل جائے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کی ضد پر فکر نہ کریں، بس حق پر قائم رہیں۔ نمبر 146 to 147۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لا یکتمون الحق وهم یعلمون۔ آیت نمبر 146، کتاب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور حسد سے سچ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہ کرو۔ آیت نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر امت کا اپنا ایک قبلہ ہے، تم نیک کاموں میں آگے بڑھو، جہاں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ 149 to 150 کو دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس میں ہمارے پاس بتایا گیا ہے جہاں سے بھی نکل کر نماز پڑھو نا، اپنا قبلہ مسجد حرم کی طرف رکھو۔ یہ حکم بار بار دیا گیا تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ تم حق پر ہو۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میں ہمیں بتایا گیا ہے جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اس میں ہمیں بتایا گیا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ پاک اس میں ہمیں ناشکری نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد رکھوں گا۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ نمبر 155 to 157 کو دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں تھوڑا سا ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جب مصیبت آئے تو کہہ دیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ اللہ کی رحمت اور رحمت کے مستحق ہیں۔ نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو اللہ کے لیے حج یا عمرہ کرتے اس پر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ آیت نمبر 159 to 160 کو دیکھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا جو لوگ اللہ کی کتاب کی بات چھپاتے ہیں ان پر اللہ، فرشتے اور سب لوگ لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو توبہ کریں، اپنی بات درست کر لیں، ان کی توبہ اللہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 161 to 162، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 164 میں کہا گیا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین کا زندہ ہو جانا، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 166 to 167، استبرأ الذین تُوبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس میں ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن کو دنیا میں فالو کیا گیا تھا وہ اپنے فالوور سے الگ ہو جائیں گے اور سب اپنے عمل پہ پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ آیت نمبر 168 کو دیکھیں، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 169، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان تمہیں صرف برائی، فحاشی اور اللہ کے خلاف باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام مانو تو کہتے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے، چاہے ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو صرف پکار سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں، وہ بس سننے والے جیسے ہیں، بے سمجھ اور اندھے۔ 172 to 174 کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو حلال پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تم پر مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جائیں حرام کی ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری سے کھا لے، بنا حد سے گزرے تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی دنیا کے بدلے بیچ دیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو صاف پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 175 to 176،
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرات فما اصبرهم علی النار۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس میں ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ، قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبی پر ایمان رکھو، مال اللہ کی محبت میں یتیم، غریب، مسافر، مانگنے والے اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے نبھاؤ، مصیبت، تنگ دستی اور جنگ میں صبر کرو۔ نمبر 178 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، قتل کے معاملے میں تم پر قصاص مطلب کہ برابر کا بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، لیکن اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو یہ بہترین ہے اور اسے دیت مطلب کہ مال ادا کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم جرم سے بچ سکو، مطلب کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا اور زخمی کرنے کے بدلے سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ اور رشتہ دار کے لیے وصیت کرنا لکھ دیا گیا ہے، یہ متقین پر حق ہے۔ آیت نمبر 181 to 182 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو وصیت سن کر اسے بدلتا ہے اس کا گناہ صرف بدلنے والے پر ہوگا، اگر کوئی دیکھ لے کہ وصیت میں غلطی یا ظلم ہے اور اسے درست کر دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آیت نمبر 184 ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت میں ہمارے پاس قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ روزہ چند گنے چنے دنوں کا نام ہے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں اپنے روزے پورے کرے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن مشکل ہے وہ ایک غریب کو کھانا کھلائے، خوشی سے زیادہ نیک کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 185
شہر رمضان الذی منزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق کا بیان ہے۔ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، جو بیمار یا سفر میں ہو بعد میں دن پورے کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرے حکم مان کر مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ نیک راہ پر چل سکیں۔ نمبر 187 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَّا نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اللہ نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اب تم ان کے پاس جاؤ اور اللہ کا لکھا ہوا طلب کرو۔ فجر کا سفید دھاگا یعنی روشنی کالے دھاگے یعنی رات سے الگ نظر آنے تک کھاؤ پیو، پھر روزہ پورا کرو۔ اور قرآن پاک میں مسجد میں اعتکاف کے دوران بیویوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچا کر لوگوں کا مال ظلم سے لے لو جب تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ نمبر 189 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہ تم سے چاند کے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کے لیے وقت کا اندازہ لگانے اور حج کا وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دروازوں سے گھروں میں آؤ۔ نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس میں کہا گیا ہے جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو لیکن حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 191 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جہاں بھی تمہیں وہ ملیں جو تم سے جنگ کرتے ہیں انہیں مار دو، ان کو وہیں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آیت نمبر 192
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ رک جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سے لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا ہو، اگر وہ رک جائیں تو کوئی ظلم نہ کرو۔ آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حرم کے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اگر دشمن تم سے جنگ کرے تو تم بھی اس کا جواب دو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان اور امن کا تعلق وقت ہے، لیکن خود کو اور اپنی عزت کو بچانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو مگر اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے ایمان اور خدمت میں ہمیشہ اپنی صحت اور زندگی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 196، وَآتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو اور اگر تم مناسب حالت میں نہ ہو تو قربانی کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عبادت میں مکمل توجہ اور اخلاص ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندے پر کچھ بندشیں قائم کی ہیں، جیسے کہ حج کے مہینے میں کچھ بندشیں ہیں، لیکن یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نیت اور تقویٰ کے لیے ہے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عبادت میں صبر اور نیت کا بہت اہم کردار ہے۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندے پر کچھ بندشیں قائم کی ہیں، جیسے کہ حج کے مہینے میں کچھ بندشیں ہیں، لیکن یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نیت اور تقویٰ کے لیے ہے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عبادت میں صبر اور نیت کا بہت اہم کردار ہے۔ آیت نمبر 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ آیت 198 میں بتایا گیا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب سے اور نعمت کی تلاش کرو مگر ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی خوشیاں حاصل کرتے وقت اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 199، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہمیشہ اللہ پاک سے مغفرت اور معافی کی دعا کرو۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے گناہوں کی معافی اور توبہ کی اہمیت کو کبھی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
اس میں بتایا گیا ہے نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی زمین میں اچھی باتیں کرو۔ اس آیت میں ہمارے پاس یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے بعد دنیا میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، وہ اپنے ساتھ لوگوں میں اچھی باتیں پھیلائے۔ آیت نمبر 201 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں مغفرت عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو ہم مسلمانوں کو دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، کیونکہ دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ آیت نمبر 202 اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ لوگ اپنے کیے کا اجر پائیں گے اور اللہ پاک ان کا حساب بہت جلدی کرے گا۔ اچھے عمل کا انعام ضرور ملے گا اور اللہ کا ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں دنیا کی باتوں میں لبھاتے ہیں مگر ان کا دل خدا سے دور ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ چمک دمک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دل کی سچائی ضروری ہوتی ہے ایمان کے لیے۔ نمبر 205 وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اس آیت میں ہمارے پاس ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لوگ بات کو اس کے مقاصد سے غلط موڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ سچ کو سمجھنا اور بتانا ضروری ہے، جھوٹ سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 206 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ 206 میں بیان کیا گیا ہے جب یہ لوگ مومن لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، مگر اندر سے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایمان دل سے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف زبان سے۔ آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو لوگ دلوں میں کچھ ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے ایمان کے لیے ضروری ہے دل کا صاف ہونا۔ ہمیں جھوٹ اور منافقت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ 208 میں کہا گیا ہے یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ منافقت سے بچنا چاہیے، ہمیں صرف ایمان دل سے لانا چاہیے۔ آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جب سچ سمجھ آئے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 210 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اس میں ہمارے پاس بیان کیا گیا اور جب انہیں وہ عذاب نظر آئے جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا تب بھی وہ اپنی سرکشی میں مست رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ آخرت کا خوف ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ 211
سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی فانی خوشیاں اصلی خوشیاں نہیں ہوتیں۔ نمبر 212 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس آیت میں کہا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ نمبر 213 کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا ہے کہ انسان ایک قوم تھی، پھر وہ الگ الگ ہو گئی، تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ اختلاف سے بچنا اور ہمارا ایک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ پاک ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حال آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا، انہیں سختیاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ایمان والوں کو آزمائشوں، مشکلات اور صبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں اللہ کی مدد لازمی آتی ہے اور یہ مدد قریب ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، حلال اور ضروری چیزوں پر خرچ کرو، زبردستی نہیں۔ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، کبھی کبھی حق کے لیے لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 217 میں بتایا گیا ہے لوگ تم سے حرام مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان اور عقیدت میں قید نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 218 ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں کہا گیا ہے
کہ جو مسلمان ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان اور سیکریفائس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے، اللہ پاک اس کا اجر دیتا ہے۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ 219 میں بتایا گیا ہے لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب اور جوا سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 220، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 220 میں بتایا گیا ہے لوگ تم سے یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں پوچھتے ہیں، یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 221، وَلَا يَنكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہے اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، اور البتہ ایک مومن لونڈی کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، اور البتہ ایک مومن غلام کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآن پاک میں ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مشرک لوگوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ قرآن پاک میں ہمیں ایمان کی بنیاد پر رشتے بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا طَهَرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض ہمارے پاس عورتوں کے مخصوص دن کو کہا گیا ہے۔ اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ایک تکلیف دہ حالت ہے، اس لیے حیض کے دنوں میں بیوی سے تعلق نہ رکھو، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تعلق جائز ہے۔ آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم آنی شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ آیت نمبر 223 میں بیان کیا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اگر ہم اس آیت کی سادہ الفاظ میں تفسیر دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح کھیتی کا مقصد نسل آگے بڑھانا ہوتا ہے اسی طرح بیوی سے نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 224 میں بیان کیا جا رہا ہے، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ہیلا
اپنی قسموں کے لیے اس طرح کے قسم کھاؤ اللہ کی، نیکی نہ کرنے، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اپنے ارادے ہمیشہ سچ اور نیک رکھو، جھوٹ یا قسم کا سہارا نہ لو۔ آیت نمبر 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ نمبر 225 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں غلطیوں کے لیے نہیں پکڑے گا، لیکن جو ارادے سے قسم کھاتا ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایمانداری سے اپنے ارادے نبھاؤ اور غلطی سے معافی مانگو۔ آیت نمبر 226، للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ نمبر 226 میں بتایا گیا، جو لوگ قسم کھا کر اپنی بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کچھ حد بندیاں ہیں، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، رشتوں میں صبر اور سمجھداری بہت ضروری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 227، وَإِذْ أَعْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں ہمیں بتایا گیا، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس کو جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحم میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے، اس مدت میں اگر وہ چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں مردوں پر، دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، طلاق شدہ عورتیں اپنی عدت کا انتظار کریں۔ یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور اطاعت رشتوں میں عزت بناتا ہے۔ نمبر 229، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے، طلاق 2 مرتبہ تک ہو سکتی ہے، بعد میں اچھی نیت کے ساتھ روکنا یا اچھی طرح سے رشتے کو ختم کرنا چاہیے، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ یہ واپس لو تم اس میں سے جو دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی مقرر کی گئی حدیں، مگر اگر ڈر ہو تم لوگوں کو بھی اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ کی محدود کی گئی حدیں، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس میں جو بطور فدیہ دے عورت کو، یہ ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم اس سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ طلاق ایک سیریس فیصلہ ہے، اس میں اطاعت اور عدل ضروری ہے۔ نمبر 230،
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اس آیت میں بیان کیا گیا پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو تیسری بار تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک کہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند سے، اور اس کے سوا پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند اس کو تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات میں کہ رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف، بشرط یہ کہ دونوں یہ خیال کریں کہ قائم رکھیں گے دونوں اللہ کی مقرر کردہ حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے طلاق کو آسان نہ سمجھو، اس کا نتیجہ سوچ سمجھ کر سوچو۔ نمبر 331 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ بیان کیا گیا اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر، اور مت بناؤ احکام الہی کو ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے اور اس کو بھی کہ نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت جن کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے تم کو، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صبر اور عزت رشتے کو بہتر بناتے ہیں۔ آیت نمبر 232 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ۔ آیت نمبر 232 میں بیان کیا گیا طلاق کے بعد عورت جب اپنے عدت کا وقت پورا کر لے تو اچھی بات ہے کہ دونوں اچھی نیت کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے تفریق کو اچھی طرح سمجھنا، یعنی علیحدگی کو اچھی طرح سمجھنا، اور عزت کے ساتھ انسان کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 233 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور باپ کے ذمے ہے ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی
ذمہ داری ہے اسی طرح کی۔ اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، اور اگر چاہو تم یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو بھی کچھ گناہ نہیں تم پر، شرط یہ کہ ادا کرو تم جو دنیا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ماں کی ممتا اور بچوں کی پرورش اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آیت نمبر 234 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو روکے رکھو وہ اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس اقدام کا جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے عدت روایت اور عزت کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 235 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ آیت نمبر 235 میں بیان کیا گیا اگر آپ ان بیویوں سے طلاق کے وقت شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پہلے ان کا اظہار کرنا لازمی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے صاف گفتگو رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ آیت نمبر 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ نمبر 236 میں بیان کیا گیا نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے انہیں یا مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ نہ کچھ ضرور دو انہیں اپنی حدود کے مطابق اور دستور کے مطابق، یہ لازم ہے نیک لوگوں پر۔ نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت میں بیان کیا گیا اگر طلاق بنا رشتے کے دی جائے تو کچھ مالی حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے انصاف اور عدل رشتوں میں اہم قرار دیا ہے۔ نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اس آیت میں کہا گیا نماز کی حفاظت کرو، خاص کر وسطیٰ کی نماز مطلب کہ دوپہر کی نماز، اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے نماز ایمان کی جان ہے، اسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت میں بیان کیا گیا پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار پر نماز ادا کر لو، پھر جب امن میسر آ جائے تو یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز ادا کرو جس طرح سکھایا ہے اس نے تم کو،
جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر تم شک میں ہو تو نماز کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کرو۔ مصیبت میں بھی عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، لازم ہے ان پر وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ کہ 1 برس تک بغیر گھر سے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں جو وہ کریں اپنی ذات کے بارے میں کوئی جائز اقدام، اور اللہ پاک سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 240 سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مرنے والوں کی بیویوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کو اس دوران عزت اور خوشحالی دی جائے۔ مرنے والوں کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے۔ نمبر 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 241 میں بتایا گیا، طلاق شدہ عورتیں اللہ کی طرف سے ایک نفیس رزق ہیں، اللہ ہر حالت میں اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ آیت نمبر 242 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ آیت نمبر 243 أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 243 سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہو اور اپنے حق کے لیے لڑو۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنی زندگی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ آیت نمبر 244 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 245 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ نمبر 245 میں بیان کیا گیا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے؟ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا اجر ضرور ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ نمبر 246 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ نمبر 246 میں بیان کیا گیا، کیا تم ان فرشتوں کو نہیں دیکھتے جو بنی اسرائیل کے بادشاہ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ
کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اسلام میں ہمیشہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 247 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نمبر 247 کو دیکھیں تو اس میں بتایا گیا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر بادشاہی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس بادشاہی کے زیادہ حقدار تھے، اسے مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں زیادہ وسعت دی گئی ہے، اور اللہ اپنی بادشاہت جیسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیادت کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم اور جسمانی صلاحیت ہے۔ طالوت مالی طور پر غریب تھے لیکن اللہ نے انہیں علم، حکمت اور طاقت دی تھی جو قیادت کے اصل اوصاف ہیں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جیسے چاہے اختیار دیتا ہے۔ انسان کو ذاتی خواہش یا خاندان کی وجہ سے قیادت نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کا اعتراض ان کی دنیاوی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مال کو اصل سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک تقویٰ، علم اور قوت اصل ہے۔ نمبر 248 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 248 میں بتایا گیا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق یعنی عہد کا صندوق آئے گا جس میں تمہارے پاس رب کی طرف سے تسکین یعنی سکون ہے، اور وہ باقیادت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے گھرانے نے چھوڑے تھے۔ اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں بنی اسرائیل کے نبی حضرت سمیل علیہ السلام نے بتایا کہ طالوت کی بادشاہی کی سچائی کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا۔ یہ تابوت ایک مقدس صندوق تھا جس میں اللہ کی طرف سے سکون، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اور انبیاء کی تبارکات یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آثار موجود تھے۔ دشمنوں نے یہ صندوق چھین لیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے فرشتوں نے دوبارہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچا دیا۔ یہ طالوت کی بادشاہت کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے اور اپنی نشانیوں کے ذریعے حق کو واضح کرتا ہے۔ آیت نمبر 249 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَّاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 249 میں بیان کیا گیا پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، بس جو اس میں سے پیے گا وہ میرا نہیں اور جو اس کا مزہ نہ لے وہ میرا ہے، مگر جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا تو اس میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہر کا پانی نہ پیا۔ پھر جب وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نہر کے پار ہوں گے
تو انہوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، بولے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت نے اپنی فوج کو ایک امتحان میں ڈالا تاکہ پتہ چل سکے کون سچا مومن ہے۔ نہر پر حکم دیا گیا کہ جو زیادہ پانی پیے گا وہ ساتھ نہیں رہ سکتا، صرف ہاتھ سے ایک چلو بھرنے کی اجازت تھی۔ زیادہ تر لوگ ناکام ہوئے اور صرف تھوڑے سے لوگ پاس ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں کامیابی صرف ایمان، صبر اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے، بڑی فوج یا طاقت سے نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اصل کامیابی ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے سے ہے، نہ کہ صرف بڑی تعداد یا طاقت سے۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ مخلص اور کمزور ایمان والے الگ ہو جائیں۔ آیت نمبر 250 وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پر۔ آیت نمبر 251 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بس شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کے اذن سے اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا۔ اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر۔ آیت نمبر 252 تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ تو دوستو آپ نے دیکھا نا، دوسرے پارے میں اللہ پاک نے ہمیں کس طرح ایمان، صبر، نماز، روزہ، جہاد اور قربانی کے بارے میں سمجھایا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ قصے اور احکام صرف پرانے زمانے کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں؟ کیا آج ہم اللہ کے دین پر ویسے ہی قائم ہیں جیسے مخلص ایمان والے تھے؟ یاد رکھیں، کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب کل ہم اپنے تیسرے پارے کی تفسیر کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔